سابق وزیر اعظم عمران خان پر گزشتہ 8 مہینوں کے دوران تقریباً 2 درجن سے زائد FIR درج ہو چکی ہیں۔ روز بروز مقدمات کی جکڑ میں ان کو لانے کی کاوشیں ہیں۔ تمام کیسز اور ان تمام کوششوں کا رخ اس بات پر ہے کہ کسی صورت ان کی نااہلی حاصل کی جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ آج اسلام آباد کی مقامی عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فوجداری کارروائی کو قابل سماعت قرار دے دیا اور عمران خان کو 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ 3 روز قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے کہا کہ مادی النظر میں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ڈیکلریشن میں توشہ خانہ تحائف اور ان کی فروغ سے حاصل رقوم کی درست معلومات بتانے میں ناکام رہے۔ کیس قابل سماعت ہونے سے متعلق 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے گوشواروں میں تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی، اس لیے الیکشن کمیشن کی فوجداری کارروائی کی شکایت کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا تھا، انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا اور ان کے خلاف کرمنل کیس چلانے کی سفارش کی تھی۔ اب عمران خان کے خلاف الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹسز اور سیکشن 173 کے تحت جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے الزامات فوجداری عدالت میں ثابت اگر ہو جاتے ہیں، اگر واقعی یہ الزامات ان پر ثابت ہوتے ہیں تو انہیں 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی سے عمران خان صرف 2018 میں جیتی ہوئی نشست سے محروم ہوئے ہیں اور ان کا سیاسی کیریئر بچ گیا ہے، لیکن اگر ٹرائل کورٹ میں عمران خان کی سزا ہوتی ہے تو 5 سے 10 سال کے لیے بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان خود بھی متعدد بار نااہلی کے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ خان کے خلاف دہشت گردی سمیت نقص امن کی 30 FIR درج ہے، جن میں 14 مقدمات میں انہوں نے ضمانت لی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات چل رہے ان کی ممکنہ سزا کا حتمی انجام نااہلی پر ختم ہوگا، جن میں فارن فنڈنگ کیس، سائفر تحقیقات، توہین عدالت کیس، توشہ خانہ کرمنل کیس اور ٹیریان خان کیس شامل ہیں۔ اب ان کیسز میں کچھ سرعت بھی آئی ہے، تیزی آئی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عمران خان کی غیر تسلیم شدہ اولاد کی بنیاد پر نااہلی کے کیس کی سماعت پہلے 25 جنوری کو مقرر ہوئی تھی، لیکن اب اس سماعت کو اچانک 20 دسمبر کی تاریخ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس پس منظر پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ممتاز قانون دان، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محترم عابد زبیری موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ باقاعدہ ایک فوجداری مقدمہ چلے گا عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کے حوالے سے، آج ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو مینٹینیبل قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن اس معاملے میں ان کے خلاف ایک سزا بھی دے چکی ہے، انہیں نااہل کر چکی ہے۔ گویا کہ کچھ پیچیدہ معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ تو پاکستان میں ان مقدمات میں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ کو اس کا کیا پروگنوسس نظر آتا ہے، کیا فیوچر اس مقدمے کا نظر آتا ہے جو کہ اب شروع ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے وہ تو اب ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے ایویڈنس ہوگی، اس میں شہادتیں دی جائیں گی اور پھر آرگیومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پروسیجر ہے، سیکشن 190 میں اس کا دیا ہوا ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ، اور اس پہ اس طرح سے ٹرائل ہوگا۔ لیکن نیچرلی برڈن ہوگا پروسیکیوشن پہ ٹو شو کہ جو انہوں نے کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، تو یہ اتنا برڈن ان کو ڈسچارج کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ پہلے بھی کیسز ہوئے ہیں جس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کی کوششیں ہوئیں آن دی بیسس آف مس ڈیکلیریشن ان دی فارمز۔ تو اس میں خواجہ آصف کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا، اور پھر ابھی ریسنٹلی واڈوا صاحب کا بھی کیس ہے۔ اس میں انہوں نے بڑا برڈن جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے بہت ڈیفائن کر دیا ہے کہ واٹ اماؤنٹس ٹو مس ڈیکلیریشن ان دی فارمز آف ایسٹس ایکسیٹرا۔ تو ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو کرنا ہوگا۔ لیکن بٹ کیونکہ یہ دیکھیے یہ کرمنل کیس ہے، اس کے اندر برڈن جو ہوتا ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے ٹو بیانڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ۔ تو اس پہ اب دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شہادت داتے ہیں کہ یہ مس ڈیکلیریشن تھی، انٹینشنل تھی، کہ گلٹی مائنڈ تھا، کہ نان ڈسکلوجر جو تھا وہ کسی مقصد کے تحت انہوں نے کیا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو اس قسم کے مقدمات جو ہیں ہم نے اس سے پہلے جو دیکھے ہیں، نواز شریف صاحب کو مقدمہ نیب عدالت پہ چلتے ہیں، FIA کی عدالت پہ چلتے ہیں ان مقدمہ، اور یہ جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا۔ ویسے کیا پس منظر اور تجربہ کیا ہے آپ کا، یا کیا ہماری عام معلومات ہے اس حوالے سے، کتنا عرصہ لگتا ہے ان مقدمات کو نمٹنے میں؟
دیکھیے اس پہ تو ساری چیزیں ابھی جیسے آپ نے خود یہ جو ایڈیشنل سیشن جج کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو پروز کیا کیونکہ دوسری سائڈ سے کوئی جواب نہیں آتا، اور انہوں نے پرائما فیشی انہوں نے ہولڈ کیا کہ پرائما فیشی یہ مس ڈیکلریشن کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے یہ ایسٹس اور لائبلٹیز میں توشہ خانے کے جو تحائف تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا اور ان کی ویلیو کو اس طرح سے. تو لیکن دیکھیے نا اب جو ہوگا ان کو ایویڈنس لا کے دینی ہوگی، ان کو دینا ہوگا کہ جی یہ ڈیکلریشن تھی. اب دوسری سائڈ کا بھی ورژن آئے گا، ان کو برڈن ان کو ہوگا کہ جی یہ جو اماؤنٹس ٹو ڈسمس ڈیکلریشن جس کے اندر تحت ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس کی سزا آپ 174 سیکشن 174 میں پرووائڈڈ ہے، وہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ وہ عدالت عائد کر سکتی ہے. لیکن نیچرلی یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب کہ وہ کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو یہ آیا یہ کرپٹ پریکٹسز یا مس ڈیکلریشن ایسٹس اور میں آتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اس میں چلے گا کتنا عرصہ یہ آل ڈیپینڈس کہ کتنے. آپ دیکھیں ہمارے مختلف کرمنل کیسز چلے ہی جاتے ہیں، آج تک جو نیب ریفرنسز بنے ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا یہ ساری چیزیں، اور اس کی اپیل جو ہوگی وہ ڈویژن بینچ کے پاس جاتی ہے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے بائی دا سیشنز کورٹ. سر یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی؟ جی نیچرلی اسلام آباد میں ہوگا تو اس کے لاء میں ہی پرووائڈڈ ہے کہ سیکشن 190 میں کہ اس کی جو اپیل ہوگی وہ ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ ہوگی. جی اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے معاملات ان عدالتوں میں اتنی ہائی پروفائل شخصیات کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ نیب کے کچھ کیسز ضرور ہیں، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا کیس اور مریم بی بی کا کیس، مگر ہم جتنی ہماری معلومات ہے اس قسم کے الزامات پر کیس چلنا، سزائیں ہونا، کیونکہ ہم ابھی یہ نیب کے کیسز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام یہ بڑے بڑے ریفرنسز فائل ہوئے ہیں، ابھی ہم نے دیکھے ہیں، اس سے پہلے احتساب عدالتوں کے فائل ہوئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں اور یہ اسی لیول کی شخصیات کے خلاف ہوئے اور کوئی ان کا انجام نہیں ہوا. تو اس سے پہلے بھی جب یہ معاملہ تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا چلا تھا تو اس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک مانیٹرنگ جج بنایا تھا، پھر سپریم کورٹ کی اوور سائٹ تھی جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا، وہ ایک بالکل ایک غیر معمولی صورتحال تھی. ان تمام معاملات میں اس کیس میں تو وہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہوتی کہ وہ نیب کا تھا، اس میں آرڈرز تھے. آپ نے خود فرمایا سپریم کورٹ کا ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ سارا اس کو اوورسی کرنا تھا ان پروسیڈنگز کو. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ کیسز ہوئے تھے جو کراچی میں کہتے تھے لیکن اسلام آباد میں ان کے ٹرائل ہوئے. زرداری صاحب کا کیس جو تھا وہ آپ دیکھیں اسلام آباد کی عدالت میں چلا، جبکہ ان کی پلی تھی کہ کراچی میں چلنا چاہیے. یہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر کیا کہ نہیں وہ اسلام آباد میں ہی چلے. تو یہ دیکھیے اس کے اندر، لیکن آپ خود دیکھیے اس کے اندر اگر 100-200 وٹنسز کی وہ لسٹ دیتے ہیں پروسیکیوشن تو نیچرلی اس میں ٹائم لگے گا. اور آج تک دیکھیے آج تک ان کا اختتام ہی نہیں ہوا وہ ان کیسوں کا. یہی وجہ ہوتی ہے ڈیلے جو ہوتی ہے. پروسیکیوشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن خود اپنا کیس کس طرح سے وہ کرتی ہے. اور اب تو نیب کے ایشو تو اب میٹر سب جوڈس ہے بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ، وہ تو ساری ترامیم کر دی گئی ہیں. تو اس کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ان کیسوں کا کیا فیٹ